بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عقیقہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، مسنون عقیقہ کس طریقے سے کرتے ہیں اور عقیقے کا حکم کیا ہے، عقیقے کا فائدہ کیا ہے۔ عقیقے کے بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آج ہم آئے ہیں آپ کے پاس اور بتانے والے ہیں اس مسئلے کو کہ کس طریقے سے عقیقہ کیا جائے اور کن جانوروں میں عقیقہ کر سکتے ہیں اور کون سا جانور عقیقے کے لیے درست ہونا چاہیے۔ تمام باتوں کے اوپر آج روشنی ڈالی جائے گی۔ تو دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ یہ عقیقہ کرنا کیا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ فرمایا ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اور اس کے اوپر جو مصیبتیں بلائیں آ سکتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو رفع کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقہ کرنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ ہے۔ لہٰذا عقیقہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بچہ وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ بچہ ہو یا بچی ہو تو وہ اللہ کی حفظ و امان میں تو چونکہ ہر وقت رہتے ہی ہیں، لیکن عقیقہ کرنا یہ اور بھی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خود اپنے عمل سے بھی امت کو کر کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا اس وقت عقیقہ فرمایا تو اس میں لڑکوں کے لیے چونکہ 2 بکرے انہوں نے ذبح کیے ہیں، تو معلوم ہوا کہ لڑکے کے لیے 2 چھوٹے جانور کا ہونا بہتر ہے اور لڑکی کے لیے 1 چھوٹا جانور کا ہونا بہتر ہے۔ یہاں پر گنجائش کے اوپر مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کسی کی وسعت ہے، گنجائش ہے، کوئی آدمی مالدار ہے تو وہ اپنے بچے کا عقیقہ کس طریقے سے کرے گا۔ گنجائش کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے یہاں پر مختلف چیزیں بدل سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیقہ کب کیا جائے گا۔ عقیقہ اس وقت کیا جائے گا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے۔ بچہ پیدا ہونے کے 7ویں روز عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے۔ اگر کسی وجہ سے عقیقہ 7ویں دن نہ کر سکا تو پھر وہ 14ویں روز عقیقہ کر لے، لڑکے کا یا لڑکی کا۔ اس کے بعد میں اگر یہ بھی کسی وجہ سے رہ جائے تو پھر 21ویں دن وہ اپنے بچے کا یا اپنی بچی کا عقیقہ کر لے۔ تو یہاں تک تو کیا ہے، مسنون ہے۔ اس کے بعد میں اگر یہ وقت بھی گزر جائے تو پھر جب چاہے وہ جب عقیقہ کر سکتا ہے، پھر اس کے لیے یہ مباح عمل ہے۔ اب یہ بھی بات پوری ہوئی۔ اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ عقیقہ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور انہوں نے جو کر کے دکھایا ہے کہ 2 بکروں کا ذبح ہونا لڑکے کے لیے، یہ ہمیں عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ملتا ہے، ثابت شدہ عمل ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہیں اور لڑکی کے لیے 1 بکرا ہے یا 1 بکری ہے۔ یہ لڑکے کے لیے 2 بکری 2 بکرے، بہرحال کوئی بھی ہو، عدد 2 ہونے ضروری ہے، وہ بکرا ہو یا بکری ہو، اس سے کوئی پرابلم کی بات نہیں، یعنی چھوٹے جانور 2 ہونے چاہیے لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے 1 ہونا چاہیے۔ اب یہاں کسی گنجائش اگر 2 بکرے کی نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ اپنے لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے لیکن چونکہ گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ 1 بکرے سے بھی عقیقہ کر سکتا ہے، یہ گنجائش ہے۔ اگر کسی کی یہ بھی وسعت نہیں ہے تو پھر وہ بڑے جانور کو خرید کر کے اس میں کئی سارے حصے ڈال سکتا ہے، لیکن 7 تک حصے ڈلیں گے۔ ایک بڑا جانور خرید کر کے بھی اس میں وہ اپنے بچوں کے عقیقے حصے ڈال سکتا ہے۔ وہ قربانی کے ایام میں بھی ہو سکتے ہیں یا غیر قربانی کے ایام میں بھی یہ اس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی کبھی بھی عام دن میں کبھی بھی وہ ایک جانور لے آئے بڑا اور اس میں اپنے بچوں کے عقیقے کے حصے ڈال دے، اگر یہ گنجائش ہو، یہ وسعت ہو۔ کسی کی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 1 بکرا ذبح کرے یا وہ بڑے جانور میں حصہ لے سکے تو پھر وہ عقیقہ نہ کرے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند شرائط ہیں عقیقہ کرنے کی۔ تو ان تمام تفصیلات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ لیا جا سکتا ہے اگر کسی کی گنجائش بکرے خریدنے کی نہیں ہے۔ تو جب بڑے جانور میں حصہ لیا ہے تو لڑکا اگر ہے، لڑکے کا اگر عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو 2 حصے لینے ضروری ہوں گے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 حصہ لے لے، یعنی لڑکے کے لیے 2 حصے لینے ہوں گے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ لینا ہوگا۔ تو اس طریقے سے عقیقہ کیا جائے گا۔ ان تمام تفصیلات کے بعد آخری بات کہ اگر عام حالت میں یعنی قربانی کے علاوہ کبھی بھی وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے، بکرے لا کر کے یا بکری لا کر کے یا بڑا جانور لا کر کے، تو اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو قربانی کی شرائط ہیں، یعنی جانور کی عمر جو قربانی میں ضروری ہے، یعنی چھوٹے جانور کی یعنی بکرا اور بکری کی، ان کی 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے،
اور بڑے جانور یعنی کٹرا وغیرہ اس میں 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے، تو یہ شرائط پائی جانی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو عیوب قربانی کے جانور میں نہیں چلتے ہیں، کٹیا ہے، اس کے تن خراب ہوئے ہیں، یا سینگ زیادہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی ایسا عیب ہے کہ جو قربانی میں نہیں چل سکتا ہے، یا بکری ہے، بکری کا تن خراب ہو گیا ہے، بکری کے کان کٹ گئے ہیں، یا اسی طریقے سے بکری کا پیر ٹوٹ گیا ہے، یعنی جو بھی عذر قربانی کے جانور میں نہیں چل سکتے ہیں وہ عقیقے کے جانور میں بھی نہیں چلیں گے۔ تو یہ تمام تفصیلات ہے عقیقے کے متعلق۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنس ہوں، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو ضرور بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔